دفتر کے کانفرنس ہال میں آج اہم بریفنگ ہو رہی تھی۔ بڑی سی میز کے گرد مختلف شعبوں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ماہم جو کمپنی کے اہم پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی، ایک اسٹریٹجک پلان پر بریفنگ دے رہی تھی۔ اس کا انداز انتہائی پر اعتماد تھا۔ احمد جو ہی اندر داخل ہوا تو سبھی اپنے باس کو دیکھ کر اٹھنے لگے، مگر احمد نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سبھی نے اس کا نوٹس لیا تھا، مگر وہ لڑکی بغیر رکے بولتی چلی جا رہی تھی تو احمد کی نظریں اس پر جم سی گئیں۔ وہ پورے وقار اور اعتماد کے ساتھ بریفنگ دے رہی تھی، بولتے ہوئے اس کے کان کا بالا بار بار اس کا گال چومتا تھا۔ اس کے سرخ و سفید چہرے میں اتنی جاذبیت تھی کہ احمد کو اس کی بریفنگ پر توجہ دینی مشکل ہو گئی۔ وہ لڑکی نہیں، ایک حیرت کدہ تھی اور وہ ایک بچے کی طرح اسے بس تکے ہی جا رہا تھا۔ اسے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، بلکہ اس کی مردانہ وجاہت اور دولت کی وجہ سے لڑکیاں کسی شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے ارد گرد دیوانہ وار قریب رہنے کی کوشش کرتی تھیں، مگر وہ بہت کم ہی کسی کو چارہ ڈالتا تھا۔ وہ زندگی کے کسی بھی مرحلے پر ہوتا، چاہے آفس میٹنگ ہوتی یا دوستوں کی پارٹیز، لڑکیوں کی آنکھوں میں اپنے لیے ستائش ضرور دیکھتا تھا، مگر اپنے سامنے کھڑی لڑکی اس نے پہلی بار دیکھی جو نہ صرف پروفیشنل تھی بلکہ وقت ضائع کیے بغیر وہ بولے جا رہی تھی۔ حالانکہ وہ دیکھ چکی تھی کہ احمد باس کی چیئر پر بیٹھا ہے تو یقیناً اس کمپنی کا نیا باس ہے، ورنہ باس میٹنگ میں موجود ہوں یا نہ ہوں، ان کی چیئر پر بیٹھنے کی ہمت اور جرات کسی کو بھی نہیں تھی۔ یہ لڑکی اپنی بے نیاز اور منفرد پرسنالٹی کی وجہ سے اس سے لڑ گئی تھی۔ اس سے جب نہ رہا گیا تو اس نے اپنے پاس بیٹھے آفس کے مینیجر شیراز سے پوچھا، اس کا نام کیا ہے؟ تو اس نے آہستہ سے بتایا کہ یہ ماہم ہے، اسے اپوائنٹ ہوئے ابھی تقریباً 1 ہفتہ ہوا ہے۔ ماہم، اس نے آہستہ سے اس کے نام کو دہرایا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور سر سے پیر تک اس کا جائزہ لینے لگا۔ اس کے لمبے سیاہ ریشمی بال ڈھیلی سی چوٹی میں بندھے ہوئے تھے، عام سی قمیض شلوار میں بھی اس کے بدن کے نشیب و فراز اسے دلکش ثابت کر رہے تھے۔ اس کی متاثر کن پرسنالٹی احمد کی توجہ کا مرکز بن چکی تھی۔ ماہم بریفنگ مکمل کر کے سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد میٹنگ ختم ہوئی تو لوگ آہستہ آہستہ کمرے سے نکلنے لگے، لیکن شیزا وہیں پر بیٹھی رہی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اتنی آسانی سے اٹھ کر نہیں جائے گی، لہٰذا اس نے شیزا کو ایک کام سونپا تو وہ فوراً باہر چلی گئی۔ جو ہی ماہم باہر نکلنے لگی تو اس نے ماہم کو پکارا تو وہ رک کر اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اس کی ٹیبل کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کا تعارف جاننا چاہوں گا؟ دراصل مجھے آفس جوائن کیے ہوئے ابھی تقریباً دوسرا دن ہے، تو بہت سارے آفس ورکر سے مجھے ابھی کوئی خاص تعارف نہیں ہے، احمد نے رسمی لہجے میں کہا۔ مام نے انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں اپنا مختصر تعارف دیا، لیکن احمد نے بات آگے بڑھانے کے لیے چائے منگوا لی۔ مام نے اسے خاموشی سے دیکھا اور پھر سنجیدہ لہجے میں بولی، سر شکریہ، لیکن میں چائے نہیں پیتی، کیا آپ مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا میں جاؤں؟ ماہم کا یہ رویہ احمد کے لیے غیر متوقع تھا۔ وہ اس قدر بے ساختہ اور نڈر تھی کہ احمد حیران رہ گیا۔ وہ اس کے اتنے بڑے عہدے پر ہونے کے باوجود اسے نظر انداز کر رہی تھی اور یہی بات اسے اچھی نہیں لگی۔ احمد کی نظروں میں یکدم سرد مہری سی آ گئی۔ یہ وہی سرد مہری تھی جو لڑکیوں کے استعمال کے بعد اس کی آنکھوں میں اترتی تھی، مگر یہ لڑکی تو اس کے دام میں آئے بغیر ہی اسے چیلنج کر رہی تھی، اور کوئی اسے چیلنج کرے یہ اسے کسی صورت قبول نہیں تھا۔ ماہم کا انداز اور سنجیدہ رویہ اس کی انا کو چوٹ پہنچا گیا تھا، تو اس نے رکھائی سے کہا، آپ جا سکتی ہیں۔ تو وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ احمد گہری نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے روک لے، مگر پھر کچھ سوچ کر وہ چپ رہا۔ احمد ماہم کے بارے میں مکمل معلومات چاہتا تھا اور اس کے لیے اس نے شیزا کا انتخاب کیا، جسے اس نے بہانے سے باہر بھیجا تھا۔ اس نے فوراً شیزا کو اپنے آفس میں حاضر ہونے کا کہا تو شیزا نے اپنا میک اپ پھر سے تازہ کیا اور ہنستے مسکراتے کیٹ واک کے انداز میں دفتر کے اندر داخل ہوئی۔ وہ ہمیشہ سے احمد کی توجہ حاصل کرنے کی خواہش مند تھی، لیکن کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکی تھی۔ وہ ابھی کرسی پر مسکراتے ہوئے بیٹھی ہی تھی کہ احمد نے تجسس سے پوچھا، ماہم کون ہے؟
احمد کے منہ سے ماہم کا ذکر سن کر شیزا کے دل میں جیلسی کا شعلہ بھڑک اٹھا۔ اس نے اپنے لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے جواب دیا، یہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے، بیچاری نے جاب کے لیے بڑے ترلے منتیں کی تو سوچا رکھ لیا جائے، ویسے بھی سیٹ خالی تھی، یہ بیچاری تو کہیں سے نظر نہیں آ رہی۔ احمد نے پرسوچ انداز میں شیزا کو دیکھتے ہوئے کہا، اچھی خاصی پروفیشنل لڑکی لگتی ہے، کیا اس نے پہلے بھی کسی آفس میں کام کیا ہے؟ تو شیزا نے منہ بناتے ہوئے کہا، اس سے پہلے بھی 1-2 کمپنیز میں کام کر چکی ہے، مگر کوئی خاص تجربہ نہیں ہے اسے، تجربہ تو وقت کے ساتھ ساتھ آ ہی جاتا ہے۔ احمد کی آنکھوں میں چمک آ گئی، اس نے سوچا کہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی کو تو اپنے قابو میں لانا بہت آسان ہوگا۔ وہ جانتا تھا کہ پیسے اور طاقت کے ذریعے ایسے لوگوں کو جلدی جھکایا جا سکتا ہے۔ وہ تصور میں مسکرانے لگا۔ اگلے دن احمد جب آفس میں داخل ہوا تو اس نے ماہم کو اپنے ٹیبل پر جھکے کام کرتے ہوئے دیکھا تو ماہم کے ساتھ بات چیت کرنے کی غرض سے وہ رک گیا اور جان بوجھ کر اس کے قریب گیا اور اس کے کمپیوٹر کی سکرین کو جھک کر دیکھنے لگا۔ ماہم اس کے اتنے قریب آنے پر حیران تھی اور کرسی سے فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی، مگر احمد سکرین کو ہی دیکھتا رہا اور انجان بن کر اس نے کمپیوٹر میں اندراج فائل کے حوالے سے سوالات کرنے لگا۔ ماہم نے ہر سوال کا مختصر اور واضح جواب دیا، لیکن احمد کا رویہ محسوس کرتے ہی وہ دوبارہ اس کی موجودگی پر کرسی پر نہ بیٹھی، وہ محتاط انداز میں کھڑی رہی۔ پھر جب وہ وہاں سے گیا تو ماہم نے سکھ کا سانس لیا اور کرسی پر گرنے والے انداز میں ایسے بیٹھی جیسے نہ جانے کتنا پیدل چلی ہو۔ وہ باس کا یہ انداز دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی پچھلی جاب بھی اسی وجہ سے چھوڑی تھی کہ وہاں پر بھی اس کا باس نزدیکیاں بڑھاتا جا رہا تھا اور اسے یہ سب گوارا نہیں تھا۔ احمد کب کا جا چکا تھا، لیکن ماہم کے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ دوسری جانب احمد اپنے کمرے میں داخل ہوا تو عجیب سی سرشاری نے اسے گھیر لیا۔ لڑکیوں کے بدن سے پھوٹتی مہک اس کے لیے نئی نہیں تھی، وہ اس میدان کا منجھا ہوا کھلاڑی تھا، مگر ماہم کا تجربہ اس کے لیے بالکل انوکھا تھا۔ وہ اس کے قریب آنے پر جیسے اسپرنگ کی طرح اچھل کر دور ہٹی تھی۔ یہ منظر جب بار بار اسے یاد آتا تو ایک مسکراہٹ سے اس کے ہونٹوں پر مچلنے لگتی، تو گویا وہ مجھے محسوس کر ہی گئی۔ بالآخر اسی خوشی میں اس نے ایک بلیک کافی منگوائی۔ دن کے 10 بجے تو اس نے ماہم کو کال کی کہ وہ اس کے آفس میں آئے۔ ماہم جو ہی اس کے آفس میں داخل ہوئی تو وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ صبح کتنے بجے نکلتی ہیں؟ تو وہ ایک دم سے بولی، سر میں تو گھر سے 6 بجے نکلتی ہوں تاکہ بر وقت آفس پہنچ سکوں۔ تو اتنی صبح کیا ناشتہ کر کے نکلتی ہیں؟ تو اس نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں سر، میں اتنی صبح ناشتہ نہیں کر پاتی، یہاں آفس میں ہی لنچ ٹائم میں ہی کچھ نہ کچھ کھا لیتی ہوں۔ او اچھا، اس نے سیٹی بجانے والے انداز میں ہونٹ سکیڑے ہوئے تھے۔ تو چلے پھر۔ ماہم نے حیرت سے احمد کی طرف دیکھ کر کہا، کہاں سر؟ تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، بھائی ناشتہ کرنے، اور کہاں؟ مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے، دراصل میں بھی آپ کی طرح صبح ناشتہ نہیں کرتا۔ تو وہ ایک دم سے چونکی، ان بڑے لوگوں کا یہی مسئلہ ہے، ناشتے لنچ سے ہوتے ہوتے ان کی ڈیمانڈز کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ انہی سلسلوں سے کتراتی تھی۔ اس سے پہلے کہ یہ سلسلہ یہاں پر بھی شروع ہو، اس نے فوراً ہی سنبھل کر جواب دیا، دراصل میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اس کا جواب سن کر احمد کے چہرے پر 12 بج گئے۔ وہ دیکھنے میں تو بالکل بھی مذہبی نہیں لگتی تھی، لیکن اب وہ کہہ رہی تھی تو خاموش رہنے کے علاوہ اور کیا بھی کیا جا سکتا تھا۔ اس کا موڈ ایک دم سے خراب ہو گیا تو اس نے ماہم کو جانے کا کہا۔ ماہم شکر کے کلمے پڑھتے ہوئے اس کے آفس سے نکل آئی اور احمد تھکے تھکے انداز میں کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ یہ لڑکی تو اس کی سوچ سے بھی زیادہ شاطر نکلی، کس طرح اپنا پہلو بچا گئی، لیکن آخر کب تک بکرے کی ماں خیر منائے گی؟ کبھی تو یہ چھری کے تلے آ ہی جائے گی۔ اسے لگ رہا تھا یہ لڑکی اسے ٹھیک ٹھاک ٹف ٹائم دے گی۔ چلو کوئی نہیں، اس گیم کو کھیلنے کا بھی اپنا ہی لطف ہے۔ ادھر شیزا احمد کے بے تحاشا تجسس کی وجہ سے چونک گئی تھی۔ اس کی چھٹی حس اسے آگاہ کر رہی تھی کہ احمد ضرورت سے زیادہ اس لڑکی میں دلچسپی لے رہا ہے۔ اسے ماہم اپنے راستے کا کانٹا لگنے لگی۔ وہ احمد کی فطرت سے بھی آگاہ تھی کہ وہ کس قدر دل پھینک آدمی تھا۔ کبھی یہی نظر التفات اس پر تھیں، اور پھر اس کے بعد اس آفس میں کام کرنے والی کئی لڑکیاں اس کا شکار ہو چکی تھیں، جو اپنی عزت کی خاطر یا تو چپ ہو گئیں یا پھر یہ جاب ہی چھوڑ کر چلی گئیں۔ لیکن شیزا اس امید پر اس آفس میں ٹک گئی کہ کبھی تو اس کے دن پھریں گے اور احمد کو اس کا خیال آ ہی جائے گا
اور پھر وہ ایک دن شادی کر کے خوب لگژری زندگی گزارے گی۔ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی زندگی کا خواب دیکھتی آئی تھی اور احمد اس خواب کو پورا کرنے کی ایک بہترین سیڑھی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ احمد نے جب جو بھی ڈیمانڈ اس سے کی اس نے پوری کی، لیکن اب احمد کی باتیں سن کر اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس کے خواب کبھی بھی پورے نہیں ہوں گے۔ اسے ماہم سے شدید جیلسی محسوس ہونے لگی، کچھ زیادہ ہی اوور سمارٹ بننے کی کوشش کرتی ہے، اپنی قابلیت شواف کر کے آگے آگے رہنے کی کوشش اسے احمد کی نظروں میں لے آئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ان دونوں کے درمیان یہ نزدیکیاں اور بڑھ جائیں، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ شیزا اندر ہی اندر منصوبے بنانے لگی، جبکہ ماہم ان دونوں کی سوچ سے بے نیاز اپنے کام میں مشغول تھی۔ اگلے دن انتہائی سوچ و وچار کے بعد احمد نے ماہم کو اپنے کمرے میں بلایا۔ ماہم نے دروازے پر نرمی سے دستک دی اور اجازت لینے پر اندر داخل ہو گئی۔ بیٹھے ماہم، احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماہم نے خاموشی سے کرسی سنبھالی تو احمد نے دوستانہ لہجے میں بات شروع کی۔ آپ کی پچھلی پریزنٹیشن واقعی بہت متاثر کن تھی، آپ نہایت ذہین اور محنتی ہیں۔ ماہم نے مختصراً شکریہ ادا کیا، لیکن اس کے چہرے کی سنجیدگی برقرار رہی۔ احمد نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میرے کچھ خاص پروجیکٹس ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مل کر کام کریں، آپ کی سیلری بھی ڈبل ہو جائے گی۔ ماہم نے تعجب کے ساتھ جواب دیا، جی سر، میں تیار ہوں، مجھے کیا کام کرنا ہوگا؟ ماہم کے مثبت جواب پر احمد کے چہرے پر پر اسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ دل ہی دل میں اس نے سوچا تو گویا ایک مرحلہ طے ہوا، اب یہ ہر وقت میرے ساتھ ہوگی تو کیسے بچ پائے گی؟ احمد نے خود کو اپنی کامیابی پر داد دی۔ اب اس پروجیکٹ کی آڑ میں احمد مختلف بہانوں سے ماہم کو اپنے قریب لانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ اکثر اسے اپنے کمرے میں بلاتا، ٹیم میٹنگز میں ماہم کے خیالات کو خاص طور پر سراہتا، لیکن ماہم نے ہمیشہ اپنے رویے میں سنجیدگی اور پیشہ ورانہ انداز کو برقرار رکھا۔ وہ احمد کے ارادوں کو بھانپ چکی تھی اور اسے کوئی موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ دوسری جانب شیزا نے ماہم پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ ماہم کے پھیرے احمد کے کمرے میں کچھ زیادہ ہی ہونے لگے ہیں، نہ جانے ان کے درمیان کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ وہ اس ٹو میں رہنے لگی کہ اچانک ہی اس پر یہ انکشاف ہوا کہ احمد کوئی خاص پروجیکٹ شروع کرنے والا ہے اور اس نے ماہم کو اس کا ہیڈ بنا دیا ہے۔ یہ بات سن کر تو شیزا کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی پروجیکٹ شروع کرے اور مجھے علم نہ ہو؟ وہ غصے میں پاگل ہو گئی اور جو ہی ماہم احمد کے کمرے سے باہر نکلی تو وہ فوراً احمد کے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن احمد اسے کمرے میں آتا دیکھ کر خود کو مصروف ظاہر کرنے لگا۔ شیزا نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے اسے کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ کوئی نیا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں اور اس کا ہیڈ آپ نے ماہم کو بنایا ہے؟ تو احمد نے سر اٹھائے بغیر کہا، ہاں تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے۔ تو شیزا کو اس کی بات پر آگ سی لگ گئی۔ کل کلا کی لڑکی جس کا اتنا تجربہ بھی نہیں ہے، اس کو اتنی بڑی ذمہ داری دینے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس نے نگاہ اٹھا کر شیزا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف اجنبیت ہی نہیں تھی بلکہ ایک دھمکی بھی تھی۔ اب تم مجھے سمجھاؤ گی کہ مجھے اپنے پروجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے کسے رکھنا ہے اور کسے نہیں؟ مت بھولو کہ تم بھی یہاں پر ایک امپلائی کی حیثیت سے کام کر رہی ہو۔ اس نے کھڑے کھڑے شیزا کو اس کی اوقات یاد دلا دی تو شیزا کی نظروں میں وہ سارے لمحے گھوم گئے جب اس نے احمد کے پیار میں اپنی عزت تک کی بھی پرواہ نہ کی۔ گویا یہ محبت نہیں، ہوس تھی جو صرف اس کے جسم کو پانے تک محدود رہی۔ تو وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگی۔ وہ اتنی سستی تو نہیں تھی کہ ردی کی ٹوکری کی نظر کر دی جائے۔ وہ بنا کوئی رد عمل دیے اس کے کمرے سے نکل آئی اور ایک نظر اس نے ماہم کے کیبن پر ڈالی جس پر آج کل عنایات کی بارش ہو رہی تھی۔ 2 دن بعد آفس آتے ہی احمد نے ماہم کو کہا، پروجیکٹ کا ہیڈ آفس دیکھنے کے لیے فارم ہاؤس جانا ہے، بس 15 منٹ بعد نکلنا ہے، تم تیار رہنا۔ ماہم نے رسمی انداز میں جواب دیا، جی سر ٹھیک ہے، جبکہ شیزا کو شدید غصہ آیا۔ یہ وہی فارم ہاؤس تھا جہاں پر وہ پروجیکٹ کے سلسلے میں لے جائی گئی تھی۔ دائیں بائیں دیکھتے ہوئے وہ ماہم کے قریب آئی اور اسے ایسے دیکھا جیسے ابھی کچا چبا جائے گی۔ ماہم پھنکارتے ہوئے بولی، اتنا جلدی ہواؤں میں اڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ تھوڑا سا کھانا ٹھنڈا کر کے کھاتی تو تمہاری زبان نہ جلتی۔ تو وہ حیرت سے شیزا کی طرف دیکھنے لگی کہ کیا اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی ہے۔ تو وہ انتہائی ادب سے بولی، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔
آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ تو اس کے کان کے قریب گہری سانس لیتے ہوئے بولی، بہتر ہوگا کہ احمد سے دور رہو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں، لیکن ماہم اس کی بات پر بری طرح سے پریشان ہو گئی۔ فارم ہاؤس پہنچ کر احمد نے ماحول کو بے تکلف بنانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی ماہم نے کام کے حوالے سے بات شروع کی تو احمد نے اگنور کرتے ہوئے پروجیکٹ کی بجائے ذاتی موضوعات پر گفتگو شروع کر دی۔ ماہم، آپ ایک باصلاحیت انسان ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کے قریب آ جائیں تو اس میں آپ کے لیے بے شمار فائدے ہیں۔ میری دوستی آپ کے لیے زندگی کو بہت آسان بنا سکتی ہے، احمد نے نرمی سے کہا۔ ماہم نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے جواب دیا، سر، کیوں نہ ہم پروجیکٹ کے نکات پر بات کریں، ہم یہاں اسی مقصد کے لیے آئے ہیں۔ ماہم کی بات سن کر احمد کا سارا جوش بیٹھ گیا، اسے شدید غصہ آیا، لیکن وہ پی گیا اور پھر ایک دم کھڑے ہو کر اس نے کہا، چلو۔ تو ماہم کو شدید حیرت ہوئی کہ پروجیکٹ والے معاملے پر تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، لیکن وہ کچھ نہ بولی اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ماہم کی یہی سنجیدگی احمد کے لیے ایک چیلنج بن چکی تھی۔ فارم ہاؤس سے واپسی کے بعد احمد نے اپنے رویے میں ایک اور تبدیلی کی، وہ پہلے سے زیادہ میٹھا اور دوستانہ بننے کی کوشش کرنے لگا۔ کبھی اسے لنچ پر بلاتا تو کبھی چھوٹے چھوٹے تحائف پیش کرنے کی کوشش کرتا۔ دوسری طرف شیزا یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، وہ پہلے ہی ماہم سے حسد کرتی تھی اور احمد کا جھکاؤ دیکھ کر اس کی جلن اور بڑھ گئی۔ شیزا نے ماہم کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار اب کھل کر کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اکثر میٹنگز میں ماہم کی تجاویز کو بری طرح سے مسترد کرتی اور احمد کے سامنے اس کے پروجیکٹس کو فضول قرار دیتی۔ سر، میرا خیال ہے کہ ماہم کے آئیڈیاز پروجیکٹ کی ضروریات کو پورا نہیں کرتے، ہمیں کسی اور کو موقع دینا چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ پروجیکٹ وقت پر مکمل ہو، چونکہ ماہم کو زیادہ ذمہ داری دی گئی ہے تو شاید نتائج خراب ہی نکلے، شیزا نے ایک دن میٹنگ میں کہا۔ لیکن احمد نے شیزا کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ماہم کے آئیڈیاز ہمیشہ معیاری ہوتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کو بہترین انداز میں مکمل کرے گی۔ احمد کی بات سن کر شیزا کا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ اب وہ ہر وقت ماہم کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی رہتی اور جان بوجھ کر ایسی غلطیاں سامنے لے کر آتی تاہم ماہم کا بھوت احمد کے سر سے اتر سکے۔ ماہم اس مسلسل دباؤ اور مخالفت سے تھک چکی تھی۔ شیزا کے طنزیہ جملے، اس کے پروجیکٹ کو مسلسل رد کرنا اور احمد کے بیجا توجہ، سب کچھ اس کی زندگی کو اجیرن بنا رہے تھے۔ وہ اکثر گھر واپس جا کر سوچتی کہ کیا اسے اس نوکری کو جاری رکھنا چاہیے جہاں ہر وقت وہ کچھ لوگوں کی کڑی نگرانی میں رہنے لگی تھی۔ حالانکہ وہ اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی تھی، دفتر میں آتے ہی اسے لگتا جیسے ہر کوئی اسے گھور رہا ہے۔ میں یہاں کام کرنے آئی تھی، لیکن یہ ماحول میرا سکون چھین رہا ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے سوچتی تو دو معصوم سے آنسو اس کی آنکھوں سے جھلک پڑتے۔ اگر حالات خراب نہ ہوتے تو وہ کبھی بھی یہاں جاب نہ کرتی، مگر والد کے انتقال کے بعد اس پر گھر کی ذمہ داری کا بوجھ آ گیا تھا۔ کرائے کا گھر، بیمار ماں کی دوائیوں کے اخراجات نے اسے کڑوا گھونٹ بھرنے پر مجبور کر دیا تھا، اس لیے چپ چاپ سہنے لگی۔ ایک دن احمد نے ایک اور چال چلی، اس نے ماہم کو کہا کہ پروجیکٹ کے سلسلے میں اسے رات دیر تک رکنا ہوگا۔ ماہم نے پیشہ ورانہ رویہ اپناتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے سر، میں اس میٹنگ کے لیے تیار ہوں۔ میٹنگ کے اختتام پر احمد نے ماہم سے کہا، چونکہ دیر ہو گئی ہے کیوں نہ ہم ساتھ کھانا کھائیں؟ ماہم نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شکریہ سر، لیکن مجھے کچھ ضروری کام نپٹانے ہیں، شاید اگلی بار۔ یہ شاید اگلی بار ہر بار احمد کے ارادے پر پانی پھیر دیتا، مگر اس واضح انکار کے باوجود وہ باز نہ آتا۔ مگر اب احمد کے صبر کا پیمانہ آہستہ آہستہ لبریز ہو رہا تھا۔ احمد جو ہمیشہ لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کا عادی تھا، ماہم کی مزاحمت سے شدید جھنجھلاہٹ محسوس کرنے لگا۔ ایک دن وہ اپنے آفس میں تنہا بیٹھ کر سوچنے لگا کہ ماہم کو گھیرنے کے تمام حربے یکے بعد دیگرے آخر کیوں ناکام ہو گئے ہیں، لیکن اس بات کا حل نہیں نکل پایا۔ اس کے ذہن میں ماہم کی بے خوف آنکھوں کی تصویر گھوم رہی تھی۔ یہ لڑکی آخر چاہتی کیا ہے؟ احمد نے خود سے کہا، اتنے پروٹوکول کے باوجود وہ میرے قابو میں نہیں آ رہی۔ احمد کو احساس ہو رہا تھا کہ ماہم اس کے لیے صرف ایک چیلنج نہیں رہی، بلکہ ایک ایسی دیوار بن گئی ہے جسے اب وہ اپنی ضد میں توڑنا چاہتا تھا، مگر ہر بار اس کی ناکامی اس کے غصے اور جھنجھلاہٹ کو مزید بڑھا رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ماہم کو کیسے قابو میں لایا جائے۔
दूसरी तरफ माहम संभल संभल कर चल रही थी। वो जानती थी कि अहमद के इरादे ठीक नहीं हैं। माहम के लिए ये एक आजमाइश थी जहां उसे अपनी पेशेवराना जिंदगी के साथ साथ अपनी इज्जत नफ्स को भी बचाना था। वो जानती थी कि अहमद जैसे लोगों को काबू में रखने के लिए मजबूत असाब और समझदारी की उसे अशद जरूरत है। उसने खुद से वादा किया कि वो किसी भी सूरत में अपने असूलों पर समझौता नहीं करेगी, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन माम ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आएगा जहां उसे अपने असूलों और पेशेवराना सलाहियतों के दिफा के लिए इतनी सख्त आजमाइशों से गुजरना पड़ेगा। अहमद, जो कंपनी का बाख्तियार ऑफिस और असरो रसूख रखने वाला शख्स था, अब एक मुमकिन शिकारी के तौर पर उसके पीछे पड़ गया था। ऑफिस के गैर मामूली हालात देखकर माहम ने एक दो और कंपनीज में भी जॉब के सिलसिले में अपनी सीवी जमा करवा दी, क्योंकि वो इस माहौल में सुकून से काम नहीं कर पा रही थी। एक कंपनी से उसकी कुछ बात बनती हुई दिखाई दी तो उसने सोचा कि मैं यहाँ से जल्द अज जल्द रिजाइन कर लूंगी। वो खुशी खुशी ऑफिस में दाखिल हुई, लेकिन माहौल में अजीब तनाव था और हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तमाम मुलाजमीन के चेहरों पर अजीब सी घबराहट और संजीदगी थी। वो हैरान हुई, लेकिन खामोशी से अपनी मेज पर जाकर बैठ गई। जब उसने एक कुलीग से सूरत हाल के बारे में पूछना चाहा तो अचानक अहमद का बुलावा आ गया। अहमद के कमरे में जाने का सोचकर उसका दिल बोझल हो गया। वो जानती थी कि अहमद के साथ बातचीत हमेशा ज़हनी तौर पर थका देने वाली होती है, लेकिन वो अपनी झुंझलाहट को दबाकर अहमद के कमरे की तरफ चल दी। जब वो अहमद के कमरे में दाखिल हुई तो अहमद की आंखों में सख्ती और पेशानी पर तेवरियों की लकीरें देखकर उसे लगा जैसे कोई संगीन मामला दरपेश है। उसे अहमद के चेहरे पर अजीब दबाव का एहसास हुआ। वो आज खिलाफे तवक्का संजीदा लग रहा था। अहमद ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, माहम, प्रोजेक्ट के सिलसिले में 2-3 मिलियन की रकम बैंक से निकलवाई गई थी, वो गायब हो गई है। माहम हैरत से उसकी तरफ देखती रह गई। क्या सर, ये कैसे मुमकिन है? अहमद ने सर्द लहजे में कहा, यही तो सवाल है माहम, और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस रकम का इल्म सिर्फ तुम्हें था और किसी को नहीं। ये तुम्हारे जिम्मे प्रोजेक्ट की रकम थी और तुम्हें मालूम है कि ये कहाँ रखी गई थी, तो ये कैसे हो सकता है कि रकम गायब हो जाए और तुम्हें पता ना चले? माहम ने फौरन सफाई पेश की, सर मुझे कुछ इल्म नहीं है। तुम्हें इल्म नहीं तो रकम कहाँ गई? बाखुदा सर, मुझे कुछ इल्म नहीं, मैंने कोई रकम नहीं चुराई, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है। अगर मुझे वाकई जरूरत होती तो मैं आपसे मदद मांगती। अहमद ने तंजिया अंदाज में कहा, ये तो तुम कह रही हो, लेकिन हकाइक कुछ और बता रहे हैं। तुम इस कंपनी को छोड़ने की फुल तैयारी में हो, बल्कि यूं कहा जाए कि भागने की तैयारी में हो। ऐसी कोई बात नहीं है सर। अच्छा, तो फिर मेरे हरीफ जानबाज की कंपनी में सीवी क्यों दी है तुमने? और ऊपर से ये रकम भी गायब है। क्या ये महज इत्तफाक है? अब ये मत कहना कि ये भी झूठ है। माम का दिल तो जैसे धड़कना भूल गया। आपको ये कैसे मालूम हुआ? वो होंठ काटते हुए सोचने लगी, मुझे सब मालूम होता है माहम। अहमद ने कुर्सी पर झुकते हुए कहा, आखिर तुम यहाँ से भागने की तैयारी क्यों कर रही हो? और ये 3 मिलियन रुपए कहाँ गए? माहम के जहन में एक भूचाल सा आ गया था। सर, मैंने कोई रकम नहीं चुराई, प्लीज मुझ पर इल्जाम ना लगाएं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अहमद उसे एक लम्हे के लिए तकता रहा, फिर सख्त लहजे में बोला, 3 मिलियन की रकम कोई मामूली रकम नहीं है माहम। ये रकम वापस लाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम चाहती हो कि ये बात पुलिस या कंपनी की आला इंतजामिया तक ना जाए तो तुम्हें 2 दिन के अंदर ये रकम वापस लानी होगी। माम ने बेबसी से कहा, सर मैं कहाँ से इतनी बड़ी रकम लाऊंगी? ये मेरे बस से बाहर है। वो ये बात करके बिलक बिलक कर रोने लगी। अहमद गहरी नजरों से उसे देखने लगा और फिर कुर्सी से टेक लगाते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम रकम वापस नहीं ला सकती तो फिर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। माम ने हैरत और खौफ के साथ पूछा, कैसी शर्त? अहमद ने संजीदगी से कहा, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। माम पर जैसे बिजली गिर गई। शादी? उसकी आवाज लरज गई। अहमद ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ शादी, और ये बात याद रखो कि मेरे पास तुम्हें पुलिस के हवाले करने के तमाम सबूत हैं। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो 2 दिन के अंदर रकम वापस करो या फिर मेरी शर्त मान लो।
माहम के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो जानती थी कि अहमद एक बाअसर इंसान है और अगर वो चाहे तो उसे पुलिस के जरिए बदनाम कर सकता है, लेकिन अहमद जैसे शख्स के साथ शादी करना भी उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। वो अपने अंदर एक जंग लड़ रही थी, लेकिन आखिरकार बेबसी ने उसे झुकने पर मजबूर कर दिया। ठीक है सर, मैं आपकी शर्त मानती हूँ, माहम ने रोते हुए कहा। अहमद के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आ गई, गोया एक अरसे के बाद उसका शिकार उसके हाथ में था। माहम ने अपनी आंखें बंद कर ली और दिल में दुआ की कि काश ये सब एक ख्वाब हो जो जल्द खत्म हो जाए, लेकिन उसे मालूम था कि ये हकीकत थी और इस हकीकत का सामना करना उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान बन चुका था। लेकिन माहम के लिए ये सब एक ख्वाब से भी बदतर था। उसे अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी बेबसी और शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा था। वो एक शर्त पर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हारी थी। हर लड़की की तरह दुल्हन बनना उसका भी एक ख्वाब था, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इस ख्वाब की ताबीर इस कदर भयानक होगी। वो बचपन से ही एक मजबूत और खुददार लड़की रही थी जो हमेशा अपने असूलों पर कायम रहती थी, लेकिन अहमद जैसे इंसान की चालाकियों और हालात की मजबूरी ने उसे एक ऐसी जगह ला खड़ा किया था जहां से वापसी का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। निकाह के दिन वो किसी बेजान मुजस्मे की तरह फार्म हाउस के एक गोशे में बैठी थी। वो जानती थी कि ये निकाह उसकी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी के तहत हो रहा है। उसके दिल में अहमद के लिए सिर्फ नफरत थी, लेकिन अपनी माँ के आंसू और अपनी इज्जत के दागदार होने के खौफ ने उसे खामोश कर रखा था। उसकी वालदा बार बार उससे सवाल कर रही थी, माहम ये कैसे मुमकिन हुआ? इतनी अमीर कबीर फैमिली तुम्हें अपनी बहू क्यों बनाना चाहती है? आखिर क्या बात है? वो घर से फार्म हाउस बस एक ही सवाल उससे किए जा रही थी, क्योंकि उन्हें माहम के चेहरे पर कोई खुशी के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। तो उनका दिल हौलने लगा कि कुछ तो ऐसा है जिसका उन्हें इल्म नहीं। लेकिन माहम के पास कोई जवाब नहीं था। वो तो अपनी माँ से नजरें चुराते हुए खामोश रही। फार्म हाउस की फिजा में इतना बोझलपन था कि माहम का दिल तेजी से धड़कने लगा। निकाह के गवाहान जो कि अहमद के करीबी दोस्त थे, एक जानिब बैठे थे। मौलवी साहब निकाह के लिए तैयार थे। माहम के दिल में हलचल मची हुई थी, लेकिन वो खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश कर रही थी। अहमद का चेहरा पुरइसरार मुस्कुराहट से धमक रहा था, जैसे उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत मिल गई हो। निकाह की रस्म मुकम्मल हो चुकी थी। अब वो मिसिस अहमद थी, लेकिन उसके दिल में खुशियों की कोई रमक जिंदा नहीं थी। उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था और वो इस रिश्ते को कबूल करने के लिए खुद को कायल नहीं कर पा रही थी। 3 मिलियन का गबन अलग उसकी जान का रोग बन चुका था। वो मासूम थी, ये वो जानती थी। जबकि दुनिया को पता चलता तो उस पर ही इल्जाम ठहराया जाता। वो अहमद जैसे इंसान के सामने आंख नहीं उठा पा रही थी। उसके दिल में एक शोर बरपा था। बज़ाहिर वो सुकून से बैठी थी कि अचानक शीजा तेजी से अंदर दाखिल हुई और गुस्से से भरे हुए लहजे में बोली, चलो शुक्र है अहमद, इस बार तुमने किसी लड़की की इज्जत खराब करने की बजाय उसे निकाह में बांध लिया। उसकी बात पर पूरे हाल में सन्नाटा सा उतर गया। वहाँ मौजूद तमाम लोग हैरत ज़दा रह गए। मौलवी साहब और अहमद के दोस्तों ने चौंक कर शीजा की तरफ देखा। अहमद फौरन अपनी जगह से उठा और गुस्से में बोला, ये क्या बकवास कर रही हो शीजा? शीजा ने तलखी से जवाब दिया, मैं बकवास नहीं कर रही बल्कि तुम्हें आईना दिखा रही हूँ। तुम्हें याद है अहमद, तुमने मुझसे भी शादी का वादा किया था। मैं तुम्हारे वादे को सच समझ बैठी थी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम एक भंवरे हो जो हर फूल पर मंडलाता रहता है। लेकिन हैरत इस बात पर है कि तुमने इस लड़की से निकाह क्यों किया? क्या खास बात है इसमें? और हाँ, इस लड़की को ये भी बता दो कि ये निकाह कितने दिनों के लिए है। ये भी तो एक ट्रैप है। माहम शीजा की बात सुनकर सकते में आ गई। उसकी आंखों में हैरत और खौफ वाजे थे। वो कांपते हुए शीजा की तरफ देखने लगी। शीजा ने घूर कर माहम को देखा और नफरत से बोली, तुम जो दुल्हन बनकर खुश हो रही हो ना, तो किसी खुश फहमी का शिकार मत होना। ये निकाह नहीं बल्कि एक साजिश है। तुम भी कितने भोलपन से इस जाल में फंस गई थी। तुम्हें चाहिए था कि पहले इंक्वायरी करवाती, सच खुद सामने आ जाता, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी तबाह कर ली। अहमद की बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी। उसने शीजा को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन शीजा ने जोर से चीख कर कहा,
कंपनी में 3 मिलियन की रकम चुराई नहीं गई थी। ये सब अहमद का प्लान था ताकि वो तुम्हें फंसा सके और तुमने उस पर यकीन कर लिया। मैंने तुम जैसी बेवकूफ लड़की आज तक नहीं देखी। शिजा की बातों ने वहां मौजूद हर शख्स को गहरे सकूत में डाल दिया था। अहमद के दोस्त खामोशी से वहां से उठकर चले गए और मौलवी साहब ने भी वहां से जाने में ही आफियत समझी। माम की वालदा जो ये सब देख रही थी वो हक्का बक्का माम की तरफ देखने लगी। माम ये मैं क्या सुन रही हूँ, वो डूबी डूबी आवाज में बोली। लेकिन माम के चेहरे पर अजियत ही अजियत बिखरी थी। अम्मी मुझे कुछ पता नहीं है, ये सब क्या हुआ है? तुम छोटी बच्ची हो क्या? तुम्हें कुछ पता नहीं है? ऐसा तो बच्चों के साथ भी नहीं होता। ये क्या करके बैठ गई हो? मैं तो पहले ही शक में मुब्तला थी। कम से कम तुम्हें मुझसे मशवरा तो करना चाहिए था। मैं आपसे क्या मशवरा करती अम्मी? हमारे घर के हालात थे कि मैं आपसे कुछ पूछती तो उसकी वालदा रोने लगी और रोते रोते उनकी तबीयत बिगड़ गई। माहम जल्दी से उन्हें सहारा देकर एक कमरे में ले गई। कमरे में पहुंचते उसकी वालदा ने दुख से कहा, माहम इस शख्स ने तुम्हारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। अब इस धोखेबाज के साथ तुम कैसे वक्त गुजारोगी? और इस बात की क्या गारंटी है कि निकाह के बाद ये तुम्हें इज्जत देगा जो निकाह इतने धोखे से कर सकता है? सोचो वो जिंदगी के किस किस मकाम पर तुम्हें धोखा देगा। अम्मी मेरा यही नसीब था, मैं क्या कह सकती हूँ? माँ ने नम आंखों से कहा, ये तुम्हारा नसीब नहीं था, तुमने अपना नसीब खुद अपने हाथों से बिगाड़ा है। तो मैं क्या करती? मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे लगा कि अगर मैंने कुछ कहा तो ये लोग मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। पुलिस का नाम सुनते ही मेरे हवास काम करना छोड़ गए थे। मुझे उस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि अगर खुदा ना खास्ता मुझे जेल हो गई तो आपका क्या होगा? ये दुनिया तो आपको किसी सूरत जीने नहीं देगी। पहले ही आपको लोग ताने देते थे कि बेटी की कमाई खा रही है। खुदा न खास्ता मेरे जेल जाने पर लोग आप पर न जाने क्या क्या तोहमतें लगाते। यही सोचकर मैं डर गई थी। उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने वो ही किया। अगर आप मेरी जगह होती तो आप भी यही करती। मुझे इल्म नहीं था कि ये शख्स धोखे से मेरे साथ निकाह करेगा। मुझ पर ये इल्जाम था, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि जिसके सहारे मैं इस इल्जाम को गलत साबित कर सकती। इसलिए मैं चुप कर गई। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। वो अपनी माँ को तसल्ली देते हुए बोली, अल्लाह के फजल से मैं इस इल्जाम से बरी हो गई। आप नहीं जानती कि मेरा ज़मीर मुझे कितना मलामत कर रहा था। गुनहगार न होने के बावजूद मैं खुद को सजा याफ्ता तस्वुर कर रही थी। लेकिन अब अल्लाह ने मुझे इस इल्जाम से बरी कर दिया। शुक्र है कि शीजा के मुंह से सब कुछ सच सच निकल आया। अब मैं इस फराडिया के साथ 1 मिनट नहीं रहूंगी। आप ये दवा लें, थोड़ी सी तबीयत आपकी बेहतर हो जाए तो हम फौरन ही यहाँ से निकल जाएंगे। मैं अभी बाहर जाकर टैक्सी का इंतजाम करती हूँ। बस आपने घबराना नहीं है। माहम कमरे से निकली तो सामने अहमद को खड़ा देखकर उसके दिल में गुस्से और नफरत की एक लहर उठी। उसने फौरन रुख मोड़कर वहां से निकलना चाहा, लेकिन अहमद ने उसका बाजू थाम लिया। कहाँ जा रही हो? अहमद ने नरमी से कहा। छोड़ो मेरा बाजू, माहम ने सख्ती से जवाब दिया। अहमद ने फौरन उसका बाजू छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही माहम उसके पास से गुजरने लगी वो दोबारा ऐन उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। माहम मेरी बात सुनो, अहमद ने धीमे और भारी लहजे में कहा। माहम ने गुस्से से जवाब दिया, तुम्हारे पास कहने को क्या रह गया है? तुमने मेरी इज्जत दो कौड़ी की कर दी, मेरी जिंदगी के साथ खेला। अब तुम मुझसे और क्या चाहते हो? अहमद ने नजरें झुकाते हुए कहा, इंसान बनना चाहता हूँ, तुम जैसा मजबूत गुनाहों से पाक इंसान। ये सुनकर माहम चौंक गई, लेकिन अहमद अपनी बात जारी रखते हुए कहने लगा, तुम्हें पता है मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसी मजबूत किरदार की लड़की नहीं देखी। मेरे इर्द गिर्द हमेशा वो लड़कियां थीं जो दौलत के गिर्द मंडलाती रहती थीं, अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर। उनकी हवस ने मुझे भी ऐसा बना दिया और मैंने भी अपनी इंसानियत खो दी। वक्त के साथ साथ मेरे जमीर की खलश बढ़ने लगी और मैं इस दलदल से निकलने की कोशिश करता रहा। अहमद की आवाज लरसने लगी। मैंने तुम्हें भी उन्हीं जैसा समझा था, लेकिन जब तुमने मेरे हर हवसनाक हरबे को नाकाम किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि तुम मुख्तलिफ हो। तुम्हारा किरदार मेरे लिए एक आईना बन गया। तुम्हारे मजबूत असूलों ने मुझे मेरी असलियत दिखाई। माहम ने आंखें झुका ली, लेकिन अहमद बोलता रहा, मैंने तुम्हें हर मुमकिन तरीके से आजमाने की कोशिश की, तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन तुमने मुझे बार बार धुतकार दिया।
تمہارے انکار اور مضبوطی نے مجھے یہ یقین دلایا کہ میں تمہارے جیسا بن سکتا ہوں، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا کہ میں تمہیں اس طرح اپناتا۔ یہ کہتے ہوئے احمد اپنے آنسو ضبط کرنے لگا۔ ماہم کے دل میں بھی جذبات کا طوفان اٹھا، لیکن وہ چپ رہی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، احمد نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ چاہو تو اس گنہگار کو سدھار سکتی ہو اور چاہو تو یہیں سے جا سکتی ہو، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر احمد دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا، جیسے اس کے جسم میں کوئی جان باقی نہ رہی ہو۔ ماہم خاموشی سے کھڑی تھی، سوچ رہی تھی کہ کون سا راستہ اختیار کرے۔ ایک راستہ اسے آزاد دنیا کی طرف لے جا رہا تھا اور دوسرا راستہ اس شخص کی طرف جو گناہوں سے نکلنے کا عزم کر چکا تھا۔ کافی دیر گزر گئی اور احمد کو لگا کہ ماہم جا چکی ہے۔ وہ مایوسی کے عالم میں مڑا تو اسے ماہم اپنے سامنے کھڑی نظر آئی۔ تم گئی نہیں؟ احمد نے آنسو بھری آنکھوں سے اس سے پوچھا۔ ماہم نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، شوہر اجازت دے گا تو قدم باہر رکھوں گی نا۔ یہ سن کر احمد کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات ابھرے۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ماہم نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا اور دھیمی آواز میں کہا، ہاں سچ کہہ رہی ہوں۔ احمد یہ سن کر بے اختیار خوشی سے رو پڑا اور ماہم کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ماہم، میں اپنی زندگی بدل دوں گا۔ تم نے جو اعتماد مجھ پر کیا ہے میں اس کا مان رکھوں گا۔ ماہم نے دل میں عزم کر لیا کہ وہ احمد کو ایک بہتر انسان بنانے میں اس کا ساتھ دے گی۔ احمد کا یہ پچھتاوا اور نیا عزم اس کی زندگی میں ایک نئی امید بن گیا تھا۔ دونوں نے مل کر زندگی کو بہتر بنانے کی شروعات کی، جہاں عزت، اعتماد اور محبت کا ایک نیا باب رقم ہونا تھا۔